الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عقائد و عبادات شریعت مطہرہ کے یہ دو اہم شعبے ہیں، دو اہم جز ہیں۔ انسان کے، ایک مسلمان کے عقائد کی درستگی اور اس کے عبادات اور اس کے احکامات کا پابند ہونا، یہ انسان کے ایمان کا اہم جز ہے اور اس کے ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ عقائد و عبادات کے بعد لین دین اور معاملات کا نمبر آتا ہے۔ لین دین اور معاملات کا یہ بھی دین کا اہم حصہ ہے اور دین کا اہم شعبہ ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو تجارت کرنا یہ بھی دین کا ایک ایسا شعبہ ہے جو انسانی زندگی کے لیے راز مضمر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور معاملات جو ہوتے ہیں یہ انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی بیکار اور انسانی زندگی جو ہے وہ پریشان حال ہو جائے۔ اگر لین دین اور تجارت کا معاملہ نہ ہو، اگر تجارتی لین دین نہ ہو تو ظاہر ہے ایک دوسرے کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان جو ہے وہ اجتماعی زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے۔ انسان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات میں یہ فرق کیا ہے کہ جس طرح کی زندگی انسان گزارنا پسند کرتا ہے، اس طرح کی زندگی دوسری مخلوقات میں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں پایا جاتا۔ اللہ نے انسان کو وہ طریقہ زندگی دیا ہے کہ جو طریقہ زندگی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ اگر انسانی معاشرے کے اندر اجتماعیت باقی نہیں رہے گی تو وہ انسانی معاشرہ نہیں بلکہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ اجتماعیت اگر کسی میں نہیں ہوتی تو وہ حیوانات میں، جانورات میں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر دوسرے جانوروں کو برداشت نہیں کرتے، اگرچہ وہ اس کی جنس کے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے، چاہے انسان کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، اور حتیٰ کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک دوسرے کے کام آئے بغیر ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ وجود نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم زندگی کے ان لمحات کو انجام نہیں دیں گے اور لین دین کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں کریں گے، تجارتی معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں کریں گے تو ہماری معاشی جو زندگی ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے عقائد و عبادات کو بیان کرنے کے بعد لین دین اور تجارتی اصول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ یہ چند آیتیں سورہ مطففین کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ دوسری آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس طرح کی ہے کہ زندگی کے تمام شعبے آپ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں، اور انسانوں کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس وقت میں اور کس مقام پر انسان کو کیا کرنا ہے، کن حالات میں انسان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سے معاملات انسان کو کس طرح کرنے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے اور اپنی ذاتی زندگی کے ذریعے سے ہم سب کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے ساتھ متصل ہے اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمارے سامنے نہ بیان کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس کائنات کے اندر ایک معلم کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، استاذ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ ایک آپ علیہ السلام کی حیثیت اس دنیا کے اندر ایک سیاست دان کی حیثیت بھی ہے، اس لیے کہ اگر آپ علیہ السلام کا دور خلافت دیکھیں، دور امارت دیکھیں، تو اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر زمانہ اور بہتر دور مل ہی نہیں سکتا، اور قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا جتنا بہترین زمانہ اور سیاست کا زمانہ اور خلافت کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام بحیثیت سیاست دان بھی تھے، اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام اولاد بھی ان کے پاس میں اولاد بھی تھی، لہٰذا آپ کی حیثیت ایک باپ کی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کسی کی اولاد ہیں بحیثیت ایک لڑکے کے، ایک بچے کے، یہ بھی آپ علیہ السلام کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام بحیثیت شوہر، یہ بھی آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اہم جز ہے۔ غرض یہ کہ اگر زندگی کے کسی بھی شعبے کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ملے گا، اور ہماری سمجھ میں صاف طور پر ہمارے سامنے کھل کر کے آئے گا کہ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو کام آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا اور شریعت کے مطابق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق ہوگا، تو اس کام کے اندر کبھی بھی ناکامی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم لوگ، چنانچہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے بحیثیت تاجر ہونے کے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام تاجر بھی تھے۔ تجارت کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے تجارت کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، اس کے فوائد کو بیان فرمایا ہے، اور تجارت کے اصولوں کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ زیادہ پرسینٹ اس طرح کا ہے کہ لوگ تجارت کی طرف نہیں چلتے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مزدوری کے اوپر اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، 500 کی مزدوری نقد کر کے لائے گا، تجارت کی طرف ان کا ذہن نہیں لگاتے، یا تو صرف اکیلا پڑھائی کی طرف ان کا ذہن بانٹ کر کے رکھیں گے، بس کچھ نہیں کرنا، زندگی کا سامنے کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، کوئی ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمیں یہ کام اس سے کرانا ہے، اور یہ چیز اس کے سامنے ہے، اور اس چیز اور اس مشن کو لے کر کے ہم اس بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ 99% ماں باپ کے
سامنے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کوئی اس طرح کا مشن نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اس مشن کے تحت پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ جب بچے کو ہم کہیں پر بھیجتے ہیں تو ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو یہ بنانا چاہتے ہیں، اس مشن کے اوپر ہم اپنے اس بچے کو ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کا جو ذہن ہے وہ ایک طرف رہے۔ اب بچے کا ذہن چاروں طرف بڑھ جاتا ہے، اس سے گھر کا بھی کام کرانا ہے، باہر کا بھی کام کرانا، تجارت اس سے کرانی، مزدوری اس سے کرانی، پڑھائی اس سے کرانی، اور ڈاکٹر اسے بنانا، اور اسی طریقے سے ساری چیزیں ہم سوچ کے چلتے ہیں۔ کبھی انجینئر بنانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر بنانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی وکیل بنانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک راہ متعین نہیں ہوتی، اور جب اس کے سامنے کوئی راہ متعین نہیں ہوتی تو وہ کچھ بھی نہیں بن پاتا۔ اگر بنتا ہے تو صرف ایک مزدور بن کر کے رہ جاتا ہے۔ مزدوری یہ اتنا اہم عمل ہے اور اتنا مشکل عمل ہے، بلکہ مشکل زیادہ ہے۔ اگرچہ مزدوری کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے اور جائز ہے مزدوری کے اوپر کسی کے ساتھ کام کرنا، کسی کی ماتحتی میں کام کرنا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدوری والے عمل کو پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اگر کسی عمل کو پسند کیا ہے لین دین اور تجارت کے معاملے میں تو وہ اپنی تجارت کو پسند کیا ہے۔ اپنا کوئی چاہے کاروبار چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کاروبار کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن آپ مزدوری سے بچ جائیں، یہ آپ کا سب سے اہم اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہونا چاہیے، اور یہ مشن اپنا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو مزدوری کے اوپر نہیں لگائیں گے۔ وہ بات الگ ہے اگر کاروبار کی حیثیت نہیں ہے، چھوٹے بھی کاروبار کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اپنے بچوں سے یہ کام کرا سکتے ہیں، لیکن شروع سے ہی اپنے اس بچے کو مزدوری کے اوپر لگا دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ یہ جائز ہونا کسی بھی کام کا یہ الگ حیثیت رکھتا ہے، اور کسی بھی کام کا جائز ہونے کے ساتھ ساتھ پسندیدہ ہونا اس کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زراعت، تجارت اور اسی طریقے سے ملازمت اور مال غنیمت کمائی کے وہ حلال طریقے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس میں 4 چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کے کام کرنے کو۔ کسان ہوتے ہیں، ان کے پاس میں زمینیں ہوتی ہیں اور وہ اس سے اپنی تجارت کرتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی اگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے غلہ اگاتے ہیں اور اس کو فروخت کرتے ہیں، اس سے فائدہ کماتے ہیں۔ اسی طریقے سے تجارت زمینی کاروبار نہیں ہے، زراعت اور کھیتی وغیرہ کا کام نہیں ہے، لیکن کوئی بھی کاروبار کھول لیا، دکان کھول لیا، اسی طریقے سے کوئی شو روم کھول لیا یا کوئی بزنس کر لیا، یہ تجارت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ملازمت کے معنی آتے ہیں نوکری کے، مزدوری کے، اور ایک ہوتا ہے مال غنیمت جو مسلمانوں کو لڑائی کے نتیجے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو لڑائی کی جاتی ہے میدان جنگ میں، اور اس کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کا مال کہا جاتا ہے، اور وہ مجاہدوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں 4 چیزیں بیان فرمائی۔ 4 چیزوں میں سے 3 وہ طریقے ہیں جو تجارت کے زمرے میں کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے مزدوری کا، یہ تجارت کے زمرے میں نہیں آ سکتا۔ تو 3 طریقے الگ ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہتر کون سا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ علیہ السلام سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، کہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، آپ علیہ السلام سے معلوم کیا گیا کہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ حلال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، یہ مزدوری کرنا، سیدھی محنت کرنا، اور اسی طریقے سے دوسرے کی ماتحتی میں کام کرنا۔ اور دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، وہ تجارت
کہ جو پاک بازی کے ساتھ ہو، جس تجارت کے اندر سنت و شریعت کا خیال رکھا گیا ہو، جس تجارت کے اندر اس بات کا لحاظ کیا گیا ہو کہ اگر میں یہ تجارت کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اصول بیان فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا احکام بیان فرمائے ہیں، کیا طریقے بیان فرمائے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے ہمارے لیے اس میں کیا طریقہ اور کیا عمل اس میں ملتا ہے، یہ ہوتا ہے وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، ہر وہ تجارت جو پاک بازی کے ساتھ ادا کی گئی۔ یہ سب سے اہم اصول ہوتا ہے تجارت کا، اس لیے کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ کمی کیا ہے؟ تجارت کے اندر جو سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر کمی پائی جاتی ہے وہ دراصل اسی چیز کی پائی جاتی ہے، وَكُلُّ بَيْعٍ تو ہوتی ہے لیکن مبرور نہیں ہوتی، یعنی تجارت تو ہم کرتے ہیں لیکن شریعت کے اصولوں کو ہم نہیں جانتے، یا اگر شریعت کے اصولوں سے ہم واقف بھی ہوتے ہیں تو ان پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ جب ان پر ہمارا عمل نہیں ہوتا تو پھر ہماری تجارت جو ہے وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے شروع میں اچھا چلتی ہے، لیکن جب سنت و شریعت کے طریقے سے وہ ہٹ کر کے چلتی ہے تو پھر وہ اپنے اصولوں پر قائم نہیں رہتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تجارت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت وہ ہونی چاہیے جو پاک بازی کے ساتھ ہو، اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان فرمایا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ بڑی خرابی ہے اور بڑی تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، جب دوسرے لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں، يَسْتَوْفُونَ تو پورا وصول کرتے ہیں، وَإِذَا، اور اسی طریقے سے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو پھر اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن کے لیے ہم لوگوں کو سب کو جمع ہونا ہے، اور ایسے دن کے لیے یا ایسے دن کا خیال ان کے دلوں میں نہیں ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن سارے لوگ جو ہوں گے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا کہ کوئی بھی تجارت ہم کر رہے ہوں، ہماری تجارت سنت و شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ناپ تول کی تجارت ہماری، مثال کے طور پر کوئی دکان ہم نے کر رکھی ہے، کرانے کی دکان کر رکھی ہے یا اسی طریقے سے اور چیزوں کی دکان کر رکھی ہے، تو اس میں ناپ تول میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دکاندار جو ہے اپنی طرف سے حفاظت اور احتیاط کے طور پر تھوڑا بہت اپنی طرف سے بڑھا دے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کمی کی وجہ سے اور تھوڑے سے مال کی وجہ سے اور 1-2 گرام کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے۔ اس لیے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی طرف سے انسان کو چاہیے کہ تھوڑا بہت سامان بڑھا کر کے دے دے، اس لیے کہ جو اس طرح کرے گا تو اس کے اوپر سے مکمل طور پر حق ادا ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا، تھوڑا تھوڑا بچانے کے چکر میں سمجھے گا کہ میں بہت سارا مال بچا لوں گا، تو یاد رکھیے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے مال تو بچا سکتے ہیں، لیکن اس مال کے بچانے کا جواب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ نہیں دے پائے گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اصول بیان فرما دیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے برخلاف جو ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ امانت داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بیان فرمایا، فضیلت بیان فرمائی، اور فضیلت بھی اتنی بڑی فضیلت کہ جس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک مرتبہ اس فضیلت کا یقین اور اس فضیلت کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے، اس پر ہم جم جائیں، تو خدا کی قسم کبھی بھی ذرہ برابر ہمارے دل کے اندر بے ایمانی کا شائبہ نہیں آ سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، التاجر صدوق الامین، کہ ایسا تاجر
جو اپنی تجارت میں سچائی کے ساتھ چلنے والا ہو، سچائی پر عمل کرنے والا ہو، ہمیشہ حق بات کہتا ہو، ہمیشہ سچ بولتا ہو، اور اسی طریقے سے اس میں وہ امانت دار بھی ہو۔ امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک چیز کا انسان سودا کرتا ہے اور ایک چیز کا معاملہ انسان کرتا ہے کہ میں آپ سے یہ چیز لینا چاہتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ہی چیز کی کئی ورائٹی ہوتی ہے۔ جب ایک چیز کے بارے میں ہمارا معاہدہ آپس میں ہو گیا تو اب انسان یہ لین دینے والا، سامان والا یہ سوچنے لگے کہ میں نے اس سے جو معاہدہ کیا ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا کیا ہے، فرسٹ کوالٹی کا کیا ہے، لیکن فرسٹ کوالٹی میں اور سیکنڈ کوالٹی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو دھوکہ دینے کے چکر میں فرسٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور سیکنڈ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، اور پیسے اس سے سیکنڈ والے کے فرسٹ والے کے وصول کر لیتا ہے، یعنی عمدہ مال کے پیسے وصول کرتا ہے لیکن اس سے کم عمدہ مال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان، کوئی تاجر سچ بولنے والا ہو اور جس چیز کے اوپر معاہدہ کیا گیا ہے اس میں امانت دار بھی ہو، اس میں امین بھی ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جنت کے اندر وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، جنت کے اندر وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، جنت کے اندر اس کا جو حشر ہوگا، اس کا جو مقام ہوگا وہ شہداء کے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ یہ بتائیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ایک تاجر کو امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کے اوپر ملتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے میرے عزیزو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جنت ہمیں مل جائے گی، مزید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہمیں مل جائے گا، مزید صدیقین کا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین کے لقب سے نوازا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، صدیقین کی صحبت کو اختیار کرو۔ تو جس صدیقین کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم ہمیں دنیا کے اندر دیا گیا اور ہم اس صحبت سے خالی ہیں، اس صحبت کو ہم اختیار نہیں کرتے، لیکن امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر ایک تاجر تجارت کرتا ہے تو دنیا میں بھلے ہی اس کو یہ چیز حاصل نہ ہوئی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدیقین کا قرب اس کو ضرور حاصل ہو کر کے رہے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ امانت داری اور ایمانداری۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ ایک بہت ہونہار اور بہت زیادہ مالدار اور بہت زیادہ پاک باز عورت تھی، جو تجارت خود نہیں کرتی تھی بلکہ مزدوری پر لوگوں سے تجارت کرواتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انسان وہ مکے کی سرزمین کے اوپر وہ امانت داری میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ چنانچہ عرب والوں نے، مکے والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر دو لقب دے رکھے تھے، ایک صادق کا اور ایک امین کا، یعنی ہمیشہ یہ محمد بن عبداللہ جو ہیں یہ سچ بولتا ہے اور ہمیشہ امانت داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اسی امانت داری اور ایمانداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنے تجارت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک کیا اور تجارت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی۔ چنانچہ ایک قافلہ لے کر کے روانہ کیا، اور اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا سفر کیے اور اس میں بہت زیادہ نفع ہوا، مال تھوڑا تھا لیکن اس تھوڑے مال میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ جب بہت زیادہ نفع لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تو غلام بھی حضرت خدیجہ نے اپنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا۔ جب حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ مال تھوڑا تھا لیکن فائدہ بہت ہوا ہے، نفع بہت ہوا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غلام سے معلوم کیا تو غلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، اور غلام کہتا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ امانت دار، ان سے زیادہ سچ گوئی والا، ان سے زیادہ سچ بولنے والا اس دھرتی کے اندر کوئی تاجر آج تک نہیں دیکھا، اور انہی سچائی کی وجہ سے، دیانت داری کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے اس تھوڑے مال میں سے اتنا زیادہ نفع ہوا ہے۔
چنانچہ اسی امانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس عورت کے مال کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بطور مزاربت شریک ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سارا مال جو ہے وہ دین کی خدمت کے اوپر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر خرچ ہوا۔ تو میرے عزیزو، انسان جب کوئی تجارت کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے سچائی، اور دوسری چیز ہوتی ہے امانت داری۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں تو سمجھ لو کہ ہم لوگ تجارت میں کامیاب ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو وقتی طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم لوگ کامیاب ہیں اور کامیاب تاجر ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہوگا آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے اور ہم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی کام ہم کریں، کوئی بھی تجارت ہم کریں، چھوٹے سے چھوٹا کریں اور بڑے سے بڑا کام ہم کریں تو اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ صداقت کو، سچائی کو ہمیشہ انسان کے سامنے اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور امانت داری کو انسان کے اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، جس انسان کے اندر امانت داری نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ چیزیں ضرور پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔